والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معاشرے کے لیے انسانی معاشرے کی ایک سب سے اہم ضرورت اتفاق اور اتحاد ہے۔ انسانی معاشرے کی بہت بڑی ضرورت اور بہت بڑی دولت اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر معاشرے کے اندر اتفاق اور اتحاد نہ ہو، اس کی جمعیت پارا پارا ہو، شیرازہ بکھرا ہوا ہو، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کسی بھی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام بھی ایسے ہی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام بنایا بھی ایسے ہی ہے کہ ایک دوسرے سے مخلوق جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، مثلا چاند ہے، سورج ہے، دن ہے، رات ہے، اگر چاند اور سورج کو نکال دیا جائے اور صرف انسان ہی باقی رہ جائے تو پھر انسان کی زندگی بیکار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس میں اس انسان کا امتحان ہے۔ اسی طرح چاند سورج باقی رہے، یہ دنیا باقی رہے، اس کے اندر سے انسان کو نکال دیا جائے تو یہ دنیا بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، اگر جانوروں میں آپس کا اتفاق نہ ہو، اتحاد نہ ہو، ایک دوسرے کو پھاڑ کھائیں اور خوریزی برپا ہو جائے تو سب مٹ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبی اور امیری بھی انسانوں کے اندر بنائی ہے۔ اگر غریب انسان یہ سوچ لے کہ میں کام نہیں کروں گا، میں امیر کے یہاں کام کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، تو وہ اپنے اہل و عیال کو پالے گا کیسے؟ وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے گا کیسے؟ اگر امیر آدمی یہ سوچ لے کہ میں کسی غریب آدمی کو نہیں بلاؤں گا تو پھر اس کا کام کیسے چلے گا؟ اس کی فیکٹری ہوگی تو وہ کیسے چلے گی؟ کارخانہ ہوگا تو وہ کیسے چلے گا؟ معلوم ہوا کہ اس دنیا کا نظام اتفاق سے، اتحاد سے، ایک دوسرے کے جوڑ سے چل رہا ہے۔ امیر آدمی نکل جاتا ہے مزدور کی تلاش میں، کیوں؟ کہ اس کی فیکٹری چلے گی، اس کا کارخانے کے اندر کام ہوگا، اس کو جو دکان مکان بنوانا ہے وہ بنے گا، اور غریب آدمی وہاں سے جو حاصل کرے گا، وہاں سے جو اس کو مزدوری ملے گی، اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کرے گا، اپنی روٹی کا انتظام کرے گا۔ اسی طرح سے مزدور بھی نکل پڑتا ہے، تو ایک دوسرے سے ربط اور ضبط ہے۔ اگر یہ ربط اور ضبط ختم ہو جائے، یہ تعلق ختم ہو جائے، یہ اتحاد ختم ہو جائے، پارا پارا ہو جائے، اس کا شیرازہ بکھر جائے تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا، پھر اس دنیا کا مقصد نہیں رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک جوڑ بنایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایمان والے کو ایمان والوں کے لیے عمارت کی طرح ہے، ایمان والوں کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ آگے فرمایا یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح سے عمارت کی اینٹیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اگر عمارت کی اینٹیں نکال دی جائے تو وہ عمارت گر جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یشد بعضہ بعضا، کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور آگے فرمایا ثم شبک بین اصابعہ، بلکہ اس کی مثال بھی دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کے طریقے کو بتایا، سکھایا
فرمایا کہ جس طرح سے انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈالی جاتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم شبکا بین اصابعہ، کہ اس طرح سے، اس کا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جب انگلیاں آپس میں ڈالی جاتی ہیں، جوڑی جاتی ہیں، پھنسائی جاتی ہیں، اس طرح سے ایک دوسرے کا تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق ختم ہو جائے، یہ بالکل الگ الگ ہو جائے، اس کا شیرازہ بکھر جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس کی کوئی وقعت نہیں رہے گی، یہ بالکل اپنا بے مقام ہو جائے گا، اس کا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ان الذين فرقوا دينهم، کہ وہ لوگ جو اپنے دین کے اندر تفرقہ بازی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے دین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، بگاڑ کرتے ہیں، جو اپنے دین میں اختلافات پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، اور وہ آپس میں بکھر جاتے ہیں، آپس میں بٹ جاتے ہیں، آپس کا شیرازہ ان کا الگ الگ ہو جاتا ہے، وہ پتیوں کی طرح، وہ ریت کے ذروں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ یہ آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود رب کائنات نے پیارے آقا علیہ السلام سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے لست منہم فی شیء، کہ آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق ان کا ہے آپ سے جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، جن کا جوڑ رہتا ہے، ربط رہتا ہے، اور جو الگ الگ رہتے ہیں ان کا کوئی آپ سے تعلق نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپس کا اتفاق اور اتحاد بہت ضروری ہے۔ کسی بھی کوئی بھی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا آپسی اتحاد اور اتفاق نہ ہو۔ آپس کا شیرازہ اگر بکھرا ہوا ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور مسلمان خود اسی وجہ سے ذلت اور رسوائی کے دلدل میں گھسا ہوا ہے کہ اتفاق اور اتحاد سے بالکل کوسوں دور ہے۔ ایک اسلام کے مسلمانوں کے عظیم مجاہد اور بہترین قائد مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو ان مسلمانوں پر لعنت ہے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمان کے اوپر تلوار چمک رہی ہو، ان کے سروں پر تلوار لہرائی جا رہی ہو، کہ ان لوگوں پر لعنت ہے کہ جو اس درد کو محسوس نہ کریں، کہ دوسرے کونے والے مسلمان ایمان والے اس درد کو محسوس نہ کریں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہو اور اس خون کے قطرے کو، اس درد کو دوسرا مسلمان ایمان والا محسوس نہ کرے، کہ تعجب ہے اس پر، لعنت ہے اس پر۔ اور یہ کہا کہ مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا ہو، مسلمانوں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا ہو، پھانسیاں دی جا رہی ہوں، اور اس پھانسی کے درد کو، وہ جو رسی ان کے گلوں پر ڈالی جائے اور پھندا لگایا جائے، اس کیفیت کو اگر دوسرا مسلمان محسوس نہ کرے، فرمایا کہ لعنت ہے ان مسلمانوں پر، کہ ایک مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، اس کو تکلیف ہو، اور دوسری طرف کا مسلمان اور دوسرا مسلمان اس کانٹے کی چبھن کو، اس درد اور تکلیف کو محسوس نہ کرے، تو فرمایا کہ لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر۔ کیسے مسلمان ہو کہ جو شریعت کا تقاضا ہے، جو شریعت کے اندر سبق ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ تو یہی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم کمثل الجسد، فرمایا کہ ایمان والے تو بالکل ایسے ہیں، آپ دیکھو کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ وہ آپس میں رحم کے معاملے میں، آپس میں محبت کے معاملے میں، آپس میں مودت کے معاملے میں، آپس کے اتفاق اور اتحاد کے معاملے میں کمثل الجسد الواحد، ایک حدیث کے اندر واحد کا لفظ آیا، کمثل الجسد الواحد، کہ بالکل ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ اگلے جملے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اشتکا عضوا تداعى له سائر الجسد، کہ جب کسی عضو کو شکایت ہوتی ہے، جسم کے کسی حصے کو کوئی شکایت ہوتی ہے، یعنی درد سے، تکلیف سے، ٹھیس سے وہ کراہتا ہے اور اس کے اندر زخم لگ جاتا ہے، تو فرمایا اذا اشتکا عضوا تداعى له سائر
سائر الجسد، کہ وہ تمام جسم کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ فرمایا بالسحر والحمى، جیسے کہ وہ درد میں، تکلیف میں، بخار میں تڑپ رہا ہو، اس وقت میں وہ دعوت دیتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اس درد کو یعنی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کہ ایمان والے کی مثال تو بالکل ایسی ہے، ایک ایمان والے کو بالکل ایسا ہونا چاہیے، میری تکلیف میں آپ کو، آپ کی تکلیف میں مجھے، اور دوسرے ملک کے اندر اگر کسی ایمان والے کو تکلیف ہو رہی، یہ تو ایک گاؤں بستی اور محلے کی بات ہو گئی، ملک ہو یا ملک سے باہر ہو، کوئی دوسرا ملک ہو، دنیا کا کوئی سا بھی خطہ ہو، اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہے، اگر کسی ایمان والے کو، کسی ہمارے مسلمان کی کسی جماعت کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس حدیث پاک کے اندر بالکل صاف فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دوسرے ایمان والوں کو ایسے ہی محسوس ہونا چاہیے جس طرح سے بخار کے اندر پورا جسم تڑپتا ہے، جس طرح سے کسی درد اور تکلیف میں پورا جسم اس درد کو اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور جب اب مسلمانوں کے اندر وہ بات چیز ہے ہی نہیں، وہ رہی نہیں، وہ احساس رہا ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والا اللہ کے یہاں، ایک ایمان والا اللہ کے یہاں پہنچے گا، اعمال کا وزن ہوگا اور اس کے نیک اعمال بہت زیادہ نکلیں گے، پڑھنا چھوٹ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی فرمائے گا کہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو، اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ کیوں پھینک دیا جائے؟ اس وجہ سے کہ اس نے قوم کے اندر اتفاق اور اتحاد کو معنویت نہیں دی، اس نے اہمیت نہیں دی، اس نے شیرازہ بندی کو بکھیر کر دیا، اس نے جمعیت کا پارا پارا کر دیا، اس نے نا اتفاقی کو پیدا کیا، اس نے اتحاد کو ختم کیا ہے، اس وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، جبکہ اس کے اعمال کا ترازو، نیکیوں کا پڑھنا اس کا بھاری ہے، نیکیوں کا پڑھنا اس کا بھاری ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے درد کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ ایک مالدار ایک غریب کے درد کو کیوں محسوس نہیں کرتا؟ وہ سوچتا ہے میری مالداری کے اوپر بٹا لگ جائے گا۔ ایک اپنا بڑا محلے کا بڑا خاصا بنتا ہو، چودھری صاحب بنتا ہو، پردھان بنتا ہو، وہ گاؤں کا مکھیا بنتا ہو یا سرپنچ ہو، وہ دوسرے غریب کے درد کو محسوس کیوں نہیں کرتا؟ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بے اہمیت سمجھتا ہے کہ نہیں، میری اہمیت یہ نہیں، میں تو ایک بڑا آدمی ہوں، میں تو ایک عظیم آدمی ہوں، میں مالدار ہوں، میں سرپنچ ہوں، اس کو میرے پاس آنا چاہیے، اس کو میرے در پہ آنا چاہیے، میرا دروازہ اس کو کھٹکھٹانا چاہیے، مجھے نہیں جانا چاہیے اس کے در۔ بدر کا میدان، بدر کا میدان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، ایک کافر ابو جہل کے پاس آتا ہے، ایک کافر ابو جہل کے پاس آتا ہے اور ابو جہل سے کہتا ہے اے ابو الحکم، اے ابو الحکم، اے سرداران قریش، یہ بتاؤ تم ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھتے ہو؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو وہ ابو جہل جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون تو چھوٹا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون تو چھوٹا تھا، میرا فرعون بہت بڑا ہے، جو کہ ابو جہل کہ بہت بڑا فرعون ہے جو میرا فرعون۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے اس کے بارے میں۔ تو وہ کیا کہتا ہے اس اپنے ہم نشی کے بارے میں سے، جو اس کا اپنا ماننے والا ہے، جس نے معلوم کیا ہے ابو الحکم، اے سردار ہمارے، ذرا یہ تو بتاؤ تم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا خیال ہے آپ کا، آپ کی کیا سوچ ہے؟ تو ابو جہل نے بھی یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اچھے انسان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر مانتے کیوں نہیں ان کی بات، مانتے کیوں نہیں آپ ان کی بات؟ تو فرمایا کہ پھر میری سرداری کا کیا ہو، میری چودراہٹ کا کیا ہو؟ اللہ، تو معلوم ہوا کہ یہ سوچ، یہ فکر ہمارے اندر جو پیدا ہوئی ہے، ہمارے بڑے لوگوں میں جو پیدا ہوئی ہے، وہ ابو جہل والی ہے، وہ وقت کے فرعون والی ہے، وہ ایک ایمان والی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ سبق والی نہیں ہے، وہ ایک مسلمان اور ایمان والی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ ایک وقت کے فرعون کی ہے، یہ سوچ ایک وقت کے ابو جہل کی ہے، یہ مسلمان کی نہیں ہے، وہ کافر اور مشرک والی سوچ اور فکر ہے۔
جو ہمارے اندر پیدا ہوئی، ہم اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں کسی کی خیر خیریت لینے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کہہ دیجیے ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، کہ دیکھو یہ میرا راستہ تو بہت سیدھا راستہ ہے، یہ اس کے اندر بالکل بھی ٹیڑھا پیڑا نہیں ہے، بالکل بھی کچی نہیں ہے، بہت سیدھا راستہ ہے۔ ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، تم اس کی اتباع کرو، اس پہ چلو، تو یہ راستہ چلنے لائق ہے، دوسرے راستے چلنے لائق نہیں ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، تمہیں بے راہی کے راستے ہیں، ظلم و ستم کے راستے ہیں، یہ نا اتفاقی اور جمعیت کو پارا پارا کرنے والے راستے ہیں، یہ آپس میں بغض و حسد پیدا کرنے والے راستے ہیں، جتنے بھی راستے ہیں وہ سب خون خرابے والے ہیں۔ فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ فرمایا کہ تم اگر دوسرے راستے اختیار کرو گے، اس کے علاوہ کسی دوسرے پہ چلو گے، تمہارا شیرازہ پارا پارا ہو جائے گا، تمہاری ہوا بڑھ جائے گی، تم بے حیثیت ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی مقام نہیں رہے گا، تمہارا کوئی وجود نہیں رہے گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، یہ ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا ہمارے لیے سبق ہے، جس کو ہمیں یاد کرنا بہت ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے۔ اور فرمایا یہ سب اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم سنبھل کر چلو، سنبھل کر، لعلکم تتقون کا ترجمہ مفسرین کرام نے کہا سنبھل کر چلنے کا، اس وجہ سے کہ تتقون کا مطلب تقوی اختیار کرنا، بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا، تو اس وجہ سے کہا تاکہ آپ سنبھل کر چلیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت ضروری ہے ہمارے لیے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم آپس کے آپس کے اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھیں، اس کو ختم نہ ہونے دیں، منیمنٹ نہ ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ۔ فرمایا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور یہ نہیں فرمایا کہ صاحب آپ ہی پکڑ لو، یہ فلاں برادری والے پکڑے ہو، فلاں برادری والے پکڑے ہو، فلاں قبیلے والے پکڑے ہو، یا فلاں محلے والے پکڑے ہو، فلاں گاؤں اور فلاں بستی والے نہیں، یہاں جمعیت کا جمعی کا لفظ ہے کہ آپس میں کوئی بھی ہو، اگر جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اس جھنڈے کے نیچے آ گیا، جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا، اب وہ کوئی دور اور قریب کا نہیں رہا، اب وہ کوئی برادری کا نہیں رہا، اب کوئی وہ اونچ نیچ والا نہیں رہا، اب کوئی مالدار اور غریب نہیں رہا، بلکہ اس جھنڈے کے اندر جو بھی آ گیا وہ اس جمعیت کے اندر آ گیا، اور اس سبق کو اس کو قبول کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اس اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ فرمایا کہ ایک ساتھ پکڑنا ہے، اگر الگ الگ کسی نے بعد میں آگے پکڑا، کسی نے پیچھے آگے پکڑا، کوئی ادھر سے پکڑا، کوئی منہ چھپا کے پکڑا، کسی نے رخ پہ، بالکل کچھ چلنے والے نہیں، قبول ہی نہیں ہے یہ چیز، شریعت کے بالکل نامقبول ہے۔ فرمایا جميعا ولا تفرقوا، اور تم فرقہ واری مت کرو، فرقہ اختیار مت کرو، تفریق پیدا مت کرو، آپس کے اندر اختلاف پیدا مت کرو۔ تو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ، اور فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو، اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو کہ کس طرح سے اللہ تبارک و کیا حال تھا مسلمانوں کا، سب بکھرے پڑے تھے۔ پرانی تاریخ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو شاید ایک گھنٹے 2 گھنٹے ناکافی ہوں۔ جو پہلے انسانیت کا حال تھا، انسانیت تو باقی تھی نہیں، آپس کے اندر اتنی خوریزی تھی، آپس کے اندر نا اتفاقی تھی کہ 40 سال تک جنگ چلا کرتی تھی کہ تمہارے اونٹ نے میرے اونٹ سے پانی پہلے کیوں پیا، اس سے بڑی چودراہٹ کون سی ہو سکتی کہ تمہارے اونٹ نے میرے اونٹ سے، تمہارے جانور نے میرے جانور سے پہلے پانی کیوں پی لیا۔ صرف اس بات پر جنگ چلا کرتی تھی، 40 سال خوریزی ہوا کرتی تھی، نسلیں کی نسلیں تباہ ہو جایا کرتی تھی، خاندان کے خاندان اس دنیا سے، اس ہستی سے مٹ جایا کرتے تھے، صرف اس بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مذہب اسلام دیا، دین محمد ہی دیا، اور جب ہم اس مذہب کے، اس اسلام کے جھنڈے تلے آئے ہیں، ہم نے اس کو مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تفریقات کو، ان تمام برائیوں کو، ان تمام فسادات کو اور بگاڑ کو بالکل ختم کر دیا۔ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی زمانے جاہلیت کی تھی وہ سب کو مٹا کر ختم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب کچھ بھی باقی نہیں،
زمانے جاہلیت کی ایک چیز بھی باقی ہے ہمارے اندر، تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، پھر ہمارا حشر اچھا ہونے والا نہیں، پھر ہمارا حشر اچھا ہونے والا نہیں۔ اس وجہ سے ہم اس شیرازہ بندی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، بکھرنے نہ دیں، ہم اپنے اتفاق کو، اتحاد کو ختم نہ ہونے دیں، ہم ایک دوسرے کی اونچ نیچ کو بالکل ختم کر دیں، ایک دوسرے کے اندر اونچ نیچ نہ ہو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ تھے وقت کے، ایاز ان کے خادم تھے، غلام تھے، خدمت گزار تھے، کہاں ایک بادشاہ اور کہاں ایک خادم۔ لیکن اسلام کے اندر آ کر کے، اس مذہب کے اندر آ کر کے، دین محمدی کے اندر آ کر کے پھر یہی ہوا کرتا ہے، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوا کرتا، کوئی بادشاہ اور غلام نہیں ہوا کرتا، وہ تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں اور ایک ہی جگہ کھڑے ہوں گے۔ اگر اس تفریق کو نہیں مٹایا جائے گا تو پھر اس کا اسلام اور اس کا مذہب اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو مٹانا ہی پڑے گا، ہم اپنے دل کے اندر سے اس چیز کو ختم کرنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے اندر سے نکال۔ اگر یہ نہ نکلے گا تو دیکھو مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہونے گا۔ اگر اسی پر جمع رہے گا، ہم کالے اور گورے، ہم سفید اور فلاں اور ہم مالدار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حدیث پاک پڑھی، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، ان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ فرمایا رب ایک ہے، فرمایا باپ بھی ایک ہے تمہارا۔ تو یہ چاہے وہ روغن کر رہے ہوں، چاہے وہ سیفی رہے ہوں، چاہے وہ انصاری رہے ہوں، چاہے وہ چودھری رہے، چاہے وہ خاصاب رہے، چاہے وقت کے سرپنچ رہے، اب جب ہمارا باپ ایک ہے تو رہے کہاں ہم الگ الگ رہے؟ معلوم بات ہے، یہ صرف پہچان کے لیے قبیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا کہ صرف میں نے پہچان کے لیے تمہیں بنایا۔ یہ بنایا خود رب نے، خود بنایا رب نے، اور بتا بھی دیا کہ میں نے پہچان کے لیے بنایا، لیکن میں اور آپ نے اس کو اونچ نیچ کے لیے بنا لیا۔ اور آگے فرمایا اعلیٰ کان کھول کر سن لو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ فرمایا دیکھو کان کھول کر سن لو، کسی عجمی پر عربی کو بھی فضیلت حاصل نہیں، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں۔ اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی عرب والا یہاں ہندوستان والے سے بڑا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر عمل کے اندر بڑا ہے، تقوی کے اندر بڑا ہے اور عبادت کے اندر وہ بڑا ہوا ہے، تقوی پرہیزگاری اس کے اندر زیادہ ہے تو یقیناً بڑا ہے۔ اور اگر ہندوستان کا آدمی ہو یا کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، وہ کسی بھی برادری سے آ کر کے ایمان اس نے قبول کیا ہے، لیکن اگر اس کے اندر تقوی پرہیزگاری، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اگر اس کے اندر ہم سے زیادہ ہے تو وہ ہم سے بڑا ہے، وہ ہم سے چھوٹا نہیں ہے۔ اس کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور رحمت کے فیصلے اتر رہے ہیں۔ میں کتنا ہی بڑا بن جاؤں، میں کتنے ہی سفید کپڑے پہن لوں، میں کتنا ہی اونچا بن جاؤں، میری بات کتنی ہی لوگوں کے دلوں کو جو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہو، اور میری ایک آواز پہ لوگ کتنے ہی ہٹے ہو جاتے ہوں، لیکن کوئی اس کا معیار نہیں ہے، اس کے کوئی وقار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو مقرب اور بہترین اور عزت دار تو وہ ہوگا جو اللہ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگار والا ہوگا۔ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اور کسی عجمی کو بھی عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب جانتے ہیں کہ عرب سے اسلام نکلا ہے، مذہب اسلام وہیں سے پھوٹا ہے، سب کچھ وہی ہے، ہمارا رخ وہی ہے، ہمارا کعبہ وہی ہے، ہمارا محبوب بھی وہی ہے، ہمارا سب کچھ وہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرنے کی بات ہے کہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ مذہب اسلام میں جو جتنا اونچا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی اونچا کرے گا، اسی کے مطابق اونچائی کا، اس کی بڑائی کا، اس کی فضیلت کا، اس کے مرتبے کا مقام کو پہچانا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی مقام، اس کا مرتبہ نہیں ہے اگر اسلام کے اندر نہیں ہے، اس نے اپنی حیثیت نہیں بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک ساتھ رہنے کی، اتفاق کے ساتھ رہنے کی، اتحاد کے ساتھ اور ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔